خیبر پختونخوا میں حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے بہت ساری باتیں اور چہمگوئیاں ہم سن رہے ہیں کہ ہو رہی ہیں، اور بالخصوص جو جمعیت علماء اسلام کی طرف سے کچھ باتیں اور سٹیٹمنٹس ہمارے سامنے آئی ہیں. ان کے جو ترجمان ہیں اسلم غوری، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک نااہل اور نالائق حکومت ہے اور اس کے دن گنے جا چکے ہیں. خود مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بات کریں تو وہ بھی اپنی گفتگو میں یہ فرما چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بہتر ہوگا کہ تبدیلی آ جائے، ورنہ فارم 47 کے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، اور پھر ظاہر ہے جو معاملہ ہے وہ کہاں جائے گا وہ ہم سب جو ہے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. تو کیا طریقہ کار ہوگا کے پی کے اندر گورنمنٹ تبدیلی کا اگر ہوتی ہے تو؟ کیا تحریک عدم اعتماد لے کے آئی جائے گی یا کوئی اور معاملہ کیا جائے گا؟ گورنر آج کی بھی جو ہے وہ ہم جو ہے کہیں نہ کہیں بازگشت سنتے ہیں. تو یہ کچھ ایشوز ہیں، ان پر بات کریں گے پروگرام کے حصے میں. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے سینئر رہنما جمعیت علماء اسلام کے فارمر گورنر ہیں خیبر پختونخوا کے حاجی غلام علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے وقت کے لیے. سر سب سے پہلے تو مجھے یہی بتائیے گا کہ ایک طرف مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنے اندر سے تبدیلی لے کے آنی چاہیے کے پی کے اندر، اور ظاہر ہے ان کا نشانہ اس بات کے اوپر یا نشانے پر جو ہے وہ چیف منسٹر کے پی کے علی امین گنڈا پور ہیں. دوسری طرف سر یہ بھی باتیں پھر ہم سن رہے ہیں کہ فارم 47 کے وزیر اعلیٰ ہیں، تحریک عدم اعتماد کی باتیں جو ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہے. تو سر تحریک عدم اعتماد کیسے آ سکتی ہے کے پی کے اندر؟ حکومت تو بڑی تگڑی ہے وہاں پر. تھوڑا سا اس پہ مجھے بتائیے گا کہ جمعیت علماء اسلام اس وقت جو ہے وہ کے پی کے گورنمنٹ کو لے کر آپ لوگوں کی کیا سوچ ہے، آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں، جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ اس ملک میں آئین و قانون کی پاسداری کرتے ہوئے سیاسی فیصلے بھی کیے اور سیاسی جدوجہد بھی کی. آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کے بہت زیادہ شدت سے اختلاف تھا، لیکن جمعیت علماء اسلام نے اس اختلاف کو کبھی آڑے نہیں دیا. اور جب بھی پی ٹی آئی کے سینئر اراکین مولانا سے ملنے کے لیے آتے تھے تو ہم نے خوش دلی سے اس کو ویلکم کیا اور اس کا تذکرہ تک نہیں کیا، کیونکہ سیاست کو دشمنی نہیں، سیاست جو ہے وہ نظریات کی اختلاف ہوتی ہے، اس کے بعد ہم سب ایک ہیں. لیکن ہمارے صوبے میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور پھر صوبے میں جس طرح کے حالات جا رہے ہیں، پھر یہ صوبہ ایک بہت بڑا تاریخی صوبہ ہے. اس کا وزیر اعلیٰ جو بھی ہو، لیکن وزیر اعلیٰ کا ایک اپنا منصب ہوتا ہے اور اس منصب کے مطابق وہ اپنی بات چیت یا اس کے جو فیصلے ہیں یا اس کا جو گفتار ہے اس منصب کو مد نظر رکھ کر اس کو کرنی چاہیے. آپ دیکھیں وزیر اعلیٰ صاحب کو یہ علم نہیں ہے کہ ان کی پی ٹی آئی کی تمام سینئر قیادت 1000 دفعہ سے زیادہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملنے کے لیے گئے اور ہر بار جب نکلے تو ان کا شکریہ ادا کیا اور یہ کہا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بہتر بڑا ویژن والا. اور اب دیکھیں وزیر اعلیٰ صاحب جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ اس کے منصب کے خلاف ہے. مولانا فضل الرحمان نے جو کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے حکومت کی تبدیلی کے آثار ہونے چاہیے، اس نے کیوں کہا؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان کی باتیں جو ہیں پاکستان کے تمام نوجوانوں کو، تمام سیاستدانوں کو میں عرض کرتا ہوں کہ اس سے سیکھنے کی کوشش کرو. اس کے ایک ایک لفظ میں اس نے کہا اور آپ نے دیکھ لیا اس کے بیان کے دوسرے دن 3 درجن سے زیادہ مشیر مقرر کر دیے. تو کیا یہ کمزور حکومت تھی یا یہ نظریاتی حکومت تھی یا کیا وزیر اعلیٰ پر کانفیڈنس تھا؟ اور اب جب 3 درجن، اب دیکھیں 14 وزراء ہیں خیبر پختونخوا میں اور مشیر 36 ہیں. یہ کبھی پاکستان کی ہسٹری میں ہوا؟ اور ابھی 36 اور لیں گے. صوبے میں مجھے نہیں پتا لیکن مرکز میں سر ہوتا رہتا ہے. میرا خیال ہے کہ کولیشن گورنمنٹس ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنے کے معاملات ہوتے ہیں، تو یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، عہدے بانٹے جاتے ہیں. کوئی پہلی دفعہ تو نہیں کر رہا کوئی پاکستان. دس از سنگل پارٹی گورنمنٹ، ایک پارٹی کی حکومت ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم کسی دوسری جماعت کے اندر
اس کی جماعت پر. لیکن سر آپ کو انٹرپٹ کری ہوں, آپ کی باتوں سے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ لب و لہجہ سنا ہے چیف منسٹر کے پی کے کا, وہ کس طریقے سے بات کرتے ہیں, تو جو بات جہاں سے آپ نے آغاز کیا تھا سر, یہ کوئی پرسنل ایشو لگتا ہے پھر. ایک ہی حلقہ بھی ہے مولانا فضل الرحمان کا, علی امین گنڈا پور کا, اور اگین فیصل کریم کنڈی کا بھی, تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ایک رفٹ ہے نا ان تین لوگوں کے درمیان, وہ حلقے سے اوریجنیٹ کرتی ہے, اور مولانا بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کی تبدیلی نہیں چاہتے لیکن چیف منسٹر چینج ہونا چاہیے. تو یہ تو پھر کوئی پرسنل ایشو لگتا ہے سر. نا چیف منسٹر دیکھیں اس لیے نہیں ہے, ہمارا شاید آپ کی جو سوچ ہو یا بعض ہمارے دوستوں کی سوچ ہو کہ چیف منسٹر ٹارگٹ ہے. یہاں امن و امان کی صورتحال منسٹر یا کوئی شخص بتا بغیر یہاں پر گزارا نہیں کر سکتا. بتے دے رہے ہیں. امن و امان کی صورتحال یہ ہے کہ عام لوگ تو چھوڑو, کبھی اسسٹنٹ کمشنر اور کبھی کون شہید ہو رہا ہے, اور 6 بجے کے بعد آپ بنو سے لے کر وزیرستان تک کوئی باہر نہیں نکل سکتا. پولیس اسٹیشن بند ہوتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ صوبہ, یہ ریاست, یہ ملک, یہ ہماری ہے, یہ ہمارے ایسٹ ہے, اور اس میں بزنس کمیونٹی تب بزنس کرے گی کہ ہاں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو. جب تک امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہوگی, تو اس کے لیے جب امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہوگی تو آپ کو پھر یہ باتیں کرنی ہوگی. لیکن حاجی صاحب اس میں پھر ایک مسئلہ اور بھی ہے نا, کہ یہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں کہ اب صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر, جی سر, امن و امان کی صورتحال والا سر جو معاملہ ہے, یہ کوئی آج کا ایشو تو ہے نہیں کے پی کے اندر, یہ ایک پرانا ایشو ہے. بلکہ یہ تو آل دا مور ریزن سر کہ آپ کو وہاں پہ اس وقت پولیٹیکل ایک ڈیوائیڈ یا پولیٹیکل انریسٹ آپ کو نہیں لگتا کہ کریٹ نہیں کرنا چاہیے؟ ایک آلریڈی ایک ایسا صوبہ جہاں پہ امن و امان ایک چیلنج ہے, وہاں پہ ہم ایک سیاسی چیلنج بھی کریٹ کریں گے. امن و امان کی صورتحال پہلے اس طرح ایسا نہیں ہے کہ بہت دیر تھی. ادھر ہماری حکومت تھی, اور ہمارے حکومت میں باقی چیزیں تو چھوڑو, گورنر ہاؤس, وزیر اعلیٰ ہاؤس, پورے کینٹ میں پھرنے والے سے بھی کوئی نہیں پوچھ سکتا تھا. بلکہ آپ کو اکرم خان دورانی کا یہ آرڈر شاید آپ کے ٹی وی پر بھی ہو کہ اس روڈ پر رشکے کس نے بند کیے, ادھر رشکوں کی بھی اجازت ہے. یہ امن و امان کی صورتحال ہے. اور آج اس روڈ پر ایم پی اے بھی اندر نہیں جا سکتا جب اپنا کارڈ نہ دکھائے, عام آدمی تو چھوڑو. تو یہ گورنر ہاؤس اور کینٹ کے ایریا کی یہ امن و امان صورتحال ہے. اور اگر آپ ذرا باہر نکلے تو آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے. تو ہم یہ نہیں کہ سیاست کریں گے, ہم آپ بھی اسی طرح ہماری بات چیت کو نشر کریں گے, اور ہم بھی سیاست کریں گے, تمام سیاسی جماعتیں سیاست کریں, لیکن سب سے پہلے امن, ریاست, اور پھر چلیں بالکل ٹھیک ہے. چلیں سر میں آپ کی بات مان لیتی ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ چیف منسٹر کی تبدیلی کیسے ہوگی؟ پھر وہی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا, منڈی لگے گی, خرید و فروخت ہوگی, کیونکہ اس کے علاوہ سے مجھے تو کم سے کم کوئی طریقہ سمجھ نہیں آتا. ایسے کچھ نہیں ہوگا, اسی کے اندر سے آپ کو کچھ دنوں میں پتہ لگ جائے گا. کوئی کچھ نہیں کرے گا. پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ آپ کو سارے اب 30 انہوں نے مشیر کیوں بنا دی؟ ہاں کیوں بنا دیا؟ تو خطرہ تھا نا. ہاں اپوزیشن, دیکھو اپوزیشن تو ہمیشہ تاریخ گواہ ہے جو کوشش کرے گی کہ ہم نو کانفیڈنس لائیں جب سٹینڈ پورا کریں. تو اب تو یہ سٹینڈ کس سے پورا ہوگا؟ یہی آئیں گے اور اپوزیشن کو کہیں گے کہ آپ ہماری مدد کریں. اور اگر سر آپ میرے سوال کا مثبت یعنی جواب دے رہے ہیں نا, میں وہی تو کہہ رہی ہوں, یہی تو ہوتا ہے پاکستان کے اندر, جب یہی لوگ آتے ہیں تو خرید و فروخت والا معاملہ ہی ہوتا ہے نا سر. آپ بھی بہت زمانوں سے سیاست کر رہے ہیں, آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں خرید و فروخت کیسے ہوتی ہے. خرید و فروخت دیکھیں اس لیے نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی کے اپنے درجنوں لوگ خلاف ہوں گے, آپ دیکھ لیں گے, کیونکہ اس وقت حکومت نام کی کوئی چیز نہیں, امن و امان کی نام کی کوئی چیز نہیں, اور ایک ایسی فضا بن چکی ہے کہ کوئی کام کرپشن کے بغیر نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں جو ہے, یہ الزامات, یہ اچھی بات نہیں.
اور اس کو روکنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ سر بہت ساری چیزیں نہیں ہیں, لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کا کانفیڈنس بڑا بھرپور ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میری حکومت تو کہیں جانے والی نہیں ہے, اگر گر گئی تو میں سیاست ہی چھوڑ دوں گا, یہ ممکن ہی نہیں ہے. دیکھیں اس کا اپنا سوچ ہے اور وہ سمجھتا ہوگا, لیکن باقی کا اپنا سوچ ہے, اور آپ کو علم ہو جائے گا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھتی ہے, لیکن جمعیت علماء اسلام کبھی بھی ایسی سیاست نہیں کرے گی جس سے انارکی پیدا ہو, بلکہ ہم انارکی کے خاتمے کی طرف جائیں گے. اور ہمارا روایات ہے, مولانا صاحب کا روایات ہے کہ وہ دشمنی کی سیاست نہیں کرتا, بلکہ ان کے جو سینئر لوگ ہیں ان کے ساتھ ریلیشن شپ بن رہی ہے. تو اس طرح ایک نہ ایک کوئی بیان دے دے تو اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی جتنے ان کے دیکھیں مرکزی چیئرمین, مرکزی جنرل سیکرٹری, قائد حزب اختلاف, تمام بڑے عہدیداران ابھی بھی مولانا صاحب سے سینٹ کے بارے میں ملے تھے. بالکل مولانا صاحب سے ملے ہیں وہ سینٹ کے بارے میں. سر یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے ضیاء الرحمان صاحب کی, وہ کہتے ہیں کہ کاش وہ ویڈیوز ریلیز ہو جائیں جن میں علی امین گنڈا پور ان کے ہاتھ پر پاؤں پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے عمران خان اور بشرا بی بی کو گالیاں دیتے تھے. یہ تھوڑا سا مجھے بتا دیں سر, یہ ویڈیو اگر کوئی ایسی ہے یا ایسا کچھ ہوا ہے تو یہ آپ لوگوں کو کیسے پتہ, یہ کس نے بتایا آپ لوگوں کو؟ بس شاید یہ ضیاء الرحمان صاحب کے علم میں ہو, میرے علم میں نہیں. آپ کے علم میں نہیں, لیکن سر اس طرح کی سٹیٹمنٹس آپ کو نہیں لگتا کہ پارٹیز کے جو کاز ہوتے ہیں ان کو نقصان دیتی ہے, نہیں دینے چاہیے؟ نہیں, شاید اس کے پاس کوئی ایویڈنس ہو نا. اگر میرے پاس ایویڈنس ہے تو پھر میں جب بات کروں گا تو ود ایویڈنس بات کریں گے, ایسے نہیں کریں گے. سر اچھا, علی امین گنڈا پور صاحب نے مولانا فضل الرحمان کو جو ہے وہ فارم 47 کا ہونے کا جو ہے وہ تانا دیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ خود بینیفیشری ہیں فارم 47 کے, اور یہ خود جو ہے یہ بھی اسی طریقے سے دھاندلی کر کے جو ہے وہ اسمبلیوں کے اندر آتے ہیں. اور ویسے بھی بلوچستان اسمبلی کے حوالے سے سر 2024 کے الیکشن میں جو ہے مولانا نے کہا تھا کہ اربوں روپے میں ساری اسمبلیاں خریدی گئی ہیں, اس میں صوبائی اسمبلیوں کو بھی شامل کیا تھا. خود مولانا بلوچستان سے الیکٹ ہو کے جو ہے وہ MNA بنے ہیں, تو اسی گراؤنڈز پہ میرا خیال ہے علی امین گنڈا پور صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ تو خود بینیفیشری ہیں. دیکھیں علی امین بھائی, تو میں کیا کہوں, فارم 47 پورا KPK کی اسمبلی جو ہے وہ فارم 47 یہی ہے, اور ہمارا مینڈیٹ چھینے گیا جمعیت علماء اسلام. آپ کو علم ہے کہ آج یہ جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا فضل الرحمان سے کیوں ملتے ہیں کہ پاکستان میں اسٹریٹ پاور اگر کس جماعت کے ساتھ ہے تو جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہے, اور ہم اس کے باوجود بھی یہ کہتے میں چیلنج دیتا ہوں. تو چیلنج آپ یہ دیکھ لیں کہ سیالکوٹ کا الیکشن ہوا, کس نے جیتا, یہ کونسلرشپ جیت لے, پھر چیلنج قبول ہوتا ہے. چلے میرے پاس ویسے وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن چیلنج کی جو آپ بات کر رہے ہیں, نہیں لیکن چیلنج کی آپ بات کر رہے ہیں, انہوں نے تو چیلنج دیا ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آکے میرے بھائی کے خلاف الیکشن لڑ کے جیت کے دکھائیں اپنی, تو وہ کہتے ہیں دور کی بات ہے. چیف منسٹر, تم چیف منسٹر ہے جو کونسلر کا الیکشن لڑ کے دکھا دو, نہیں جیت سکتے آپ کہتے ہیں. ہاں, یہ چیف منسٹر تھے نا, پشاور کا میئرشپ کس نے جیتا؟ پشاور کے 5 میئرشپ ہمیں جیتے, پورے صوبے کے میئرشپ ہم جیتے. یہی عمران خان وزیر اعظم تھے اور یہی PTI یہاں چیف منسٹر تھے. لیکن دیکھیں یہ ہوتا ہے اس طرح کی باتیں, بالا نشست پہ بیٹھ کر اس طرح کی باتیں جو ہے اس کی اچھی روایات نہیں نکلتی. کچھ دنوں بعد اس کو خود پچھتاوا ہوگا.